اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ لاکھوں کروڑوں درود کی ماں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین ملک اور آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو تحصیل پنڈی کے ضلع اٹک کی ہر نامی گرامی شخصیت جانتی ہے۔ آپ کی سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، اپنے شعبہ حکمت کے حوالے سے کافی خدمات ہیں۔ میری خوش قسمتی کہ آج ہماری ٹیم کا، آج ہمارے شو کا حصہ بنے ہیں جناب حکیم محمد جمیل جوسفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پہلے تو یہ فرمائیں کہ ابا جان کی یہ مسلط کردہ حکمت یا خود کو بھی مزہ آتا تھا دیکھ کے پیشنٹ کا علاج کرتے ہوئے، تو خود بائی چوائس کیا کہ میں نے بھی اس طرف جانا ہے؟ بیسیکلی ہمارا جو حکمت کا شعبہ ہے وہ ایک ہمارا خاندانی یعنی شعبہ ہے نا۔ ہمارے والد صاحب اس شعبے سے منسلک تھے، ہمارے دادا جان اس شعبے سے منسلک تھے، بلکہ ہم نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ ہمارے دادا جان کے والد صاحب جو تھے نا، یعنی ایک پردادا، وہاں سے یہ حکمت کا ایک سلسلہ جو ہو جاری ہے۔ مطلب میں کہوں حسنین پانچویں لڑی ہے، چوتھی لڑی؟ ہاں، پھر والد صاحب کے بعد پھر میں بیٹھا ہوں، اور الحمدللہ اب ہمارے خاندان کے اندر یہ ہمارے بھائی، ہمارے بھتیجے اور بیٹا حسنین وہ سارے اس شعبے کے اندر خدمت خلق جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس پہ ہمیں بہت خوشی ہے، اور اللہ کی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف سے یہ کرم نوازی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس ذمہ داری کو کیسے، جیسے کسی کی موٹر خراب ہو جائے، موبائل خراب ہو جائے، کیمرہ خراب ہو جائے، یا کسی کا کوئی کپڑوں کا جوڑا خراب ہو جائے، یہ تو چلتا ہے، لیکن کسی کی معدے کے اوپر ایکسپیرینس ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ لائف کے اندر ایک بار ٹریجڈی ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر اس کو کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ فرمائیں، آپ کا یہ خاندانی کام جو ہے اس کو کیسی ذمہ داری کے ساتھ، اور کیا ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بڑوں نے اور آپ لوگوں نے یہ کیا ایک چیز اپنائی ہوئی ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ آج بھی آپ پر قائم و دائم ہے؟ الحمدللہ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم دو ہیں، ایک شریعت دین کا علم ہے اور ایک علم الابدان ہے، یعنی انسانیت کے حوالے سے، انسان کے بدن کے حوالے سے علم ہے۔ اور جب تک ہم اس معاملے میں گہرائی کے ساتھ کسی چیز کو اسٹڈی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ آگے اس کو پریکٹس نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میں نے 4 سالہ حکمت کا ایک باقاعدہ اجمل طبیہ کالج سے باقاعدہ ایک کورس کیا ہے، اور اس کے بعد والد صاحب سے کم از کم 20 سال میں ان کے ساتھ پریکٹس میں رہا ہوں، ان کے انڈر میں نے کام کیا ہے، اور بہت سارے ایسے ایکسپیرینس تھے جو میری زندگی کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی تھے۔ اور میں اب چونکہ والد صاحب کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اسی طریقے سے وہ سارا نظام چل رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور سرکار دو عالم ان کی رحمت کی نگاہ۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ طالب علم جب ہوتا ہے تو اس کے پاس بڑی چوائس ہوتی ہے۔ حکیم کا بچہ کہتا ہے کہ میں ترقی کر جاؤں، کوئی میں ایئر کاموڈور بن جاؤں، کوئی جنرل کیپٹن، کچھ ایسا ایکسٹرا آرڈینری کروں۔ آپ کے ذہن میں بھی کچھ تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اور یا آپ نے خود چوائس کے ساتھ بولا کہ میں نے حکمت میں ہی جانا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا آپ کے بھائی بھی تھے، آپ کے باقی، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کسی اور شعبے سے ریٹائرڈ بھی ہوئے ہیں، آپ نے پہلے کچھ اور شعبہ بھی اختیار کیا، میڈیکل ٹیکنیشین۔ جی، میڈیکل ٹیکنیشین رہے ہیں آپ۔ تو اب آپ فرمائیں کہ اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہے جو آپ نے چوائس کیا، مطمئن ہے اسے؟ جی الحمدللہ بہت مطمئن ہوں، بلکہ ہمارا تو جو کہ پورا گھر ہی اسی میڈیکل فیلڈ کے اندر تھا نا، تو ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں بھی اللہ پاک نے اسی فیلڈ میں رکھا ہے۔ اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدمت انسانیت بھی ہے، اور اس کی بہت بڑی ایک ویلفیئر بھی ہے، اور اسے بندہ ایک ثواب کے طور پہ اگر کرے تو معاشی فائدہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے ثواب بھی ہے۔ اگر ایک مریض کو آپ ٹھیک کر دیتے ہیں اور اس کے اندر اس کی شفا ہو جاتی ہے تو اس کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ لائف کے اندر کوئی ایسا پیشنٹ آیا جس کا علاج کر کے مزہ آ گیا ہوں؟ جی بہت زیادہ، خاص کر کے ہمارا جو ایک خاندانی ایک خاص مرض ہے جسے ہیپیٹائٹس یرکان کہتے ہیں، وہ ہمارے خاندانی یعنی کہ اس میں کوئی بھی یرکان ہو، اے بی سی کوئی بھی؟ ہیپیٹائٹس بیسیکلی اے بی سی اپ ٹو ڈی ای تک آگے آئے۔ ہمارا جو ہیپیٹائٹس اے اور ای کا زیادہ بہتر اس کو علاج کر سکتے ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کالا یرکان؟ جی، جو کالا یرکان ہوتا ہے وہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالعموم کالا یرکان کہتے ہیں۔ اور اے کو کیا کہتے ہیں؟ ہیپیٹائٹس اے جو ہے اسے جو جیسے پیلا یرکان، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، ای بھی اسی میں آ جاتا ہے۔
ہیپیٹائٹس جو بی اور سی ہے نا وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، لیکن اگر ابتدا میں کوئی پیشنٹ آ جائے نا، اس کا LFT وغیرہ کوئی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو اور جگر کا فنکشن کچھ بہتر کر رہا ہو تو وہ وائرس جو ہے ابتدا میں ٹریٹمنٹ سے کافی حد تک وہ اس کا جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور بلکہ بعض کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ وہ نل ہو گئے ہیں، یعنی PCR انہوں نے کروایا ہے۔ PCR ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جگر کا وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس کے وائرس ایکٹیو ہے یا نان ایکٹیو ہے، تو ایسے کیس بھی ہمارے پاس آئے ہیں اور آپ نے سارٹ آؤٹ کیا اور بڑے الحمدللہ بہت زیادہ یعنی کہ اس پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ پنڈی گھیب کے علاقوں لوگوں کے پاس پکی ایک بیماری کون سی ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کٹی میں بیماری ملی ہے، یہ ہر دوسرے بندے کو ہے؟ پنڈی گھیب کا ہمارے جو علاقہ ہے نا، ایک تو یہ ہے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، یعنی ہیلتھ کے حوالے سے لوگ اتنی کیئر نہیں کرتے، جو آیا کھا لیا، جو پیا ٹھنڈا گرم، وہ یعنی اس کو تھوڑا سا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر معدے کے امراض ہمارے پاس آتے ہیں، کانسٹیپیشن وغیرہ کانسٹیپیشن کے زیادہ آ رہے ہیں، آج کل پائلز کے آ رہے ہیں، بواسیر کے آ رہے ہیں، آنتوں کی بیماریاں، السر، یہ سارے چونکہ غذائی۔ اگر آپ کو کوئی یہاں پہ دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حکیم صاحب میرے سے دور ہیں، میں مل نہیں سکتا، تو پائلز کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور میل کو بڑا یہ پرابلم بڑھ گیا بواسیر کا، جو پہلے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ تو بواسیر کا علاج اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے کرنا چاہے یا کچھ حکمت کا استعمال کرنا چاہے تو آپ اس کو کیا؟ بالکل، میں ویسے بھی آن لائن جو ہے وہ آج کل یہ علاج والا کر رہا ہوں، لوگ رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو اس کا سب سے بہترین جو ہے میری طرف سے ہدایت یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ پلان کریں۔ آپ کوشش کریں کہ ایسی چیزیں کھائیں جس کے اندر مرچ مسالے اسپائسی چیزیں کم ہوں اور فائبر زیادہ ہو، سبزیاں زیادہ رکھیں، فروٹ زیادہ رکھیں، دودھ زیادہ رکھیں، دہی وغیرہ زیادہ رکھیں، دالیں زیادہ رکھیں، اور اگر ان چیزوں کے ساتھ ایک اسپہول عام مارکیٹ سے مل جاتا ہے، اسپہول کا ایک چھلکا جسے ہم چھت اسپہول بھی کہتے ہیں، وہ روزانہ دودھ کے اندر 2 چمچ کھول کے وہ رات کو پی لیا کرے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آنتیں ایک تو ملائم رہیں گی اور کنسٹیپیشن اس کی نہیں رہے گی، کیونکہ پائلز کی بنیادی جو ریزن ہوتی ہے وہ قبض ہوتی ہے۔ قبض اگر دور ہو گئی تو اس کا مطلب ہے پائلز کافی حد تک آپ کی ٹھیک ہوگی، تو یہ یعنی ابتدائی عام لوگوں۔ اچھا، اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اسٹمک کا ایشو جو معدے کا ہم کہتے ہیں، اب لوگ کوئی کہتے ہیں جی کہ میں رات کو کھانا کھاتا ہوں میرا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، معدے کی بھی ڈفرنٹ، کئی لوگ کہتے ہیں جی مجھے دانے نکل آتے ہیں میں فلاں چیز کھاتا ہوں، تو کئیوں کا ہوتا ہے کہ جی میرا پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ بڑا سخت وٹے کی طرح، پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اوورآل ویو دیکھیں تو معدے کے علاج میں آپ سجیسٹ کیا کریں گے کہ کیسے ہم اپنے معدے کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ معدے کی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ آج کل ہمارے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں، عموماً رات کا کھانا کھایا سو گیا، دن کا کھانا کھایا فوراً سو گیا، جب اٹھتے ہیں تو ان کی گیسٹرک وغیرہ ہو جاتی ہے، معدہ ایک عجیب سی ان کی کیفیت گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کھانا ایک تو کم کھائیں اور اس کے بعد تھوڑی سی واک کر کے اس کے بعد آپ اگر ریسٹ کریں تو اس سے گیسٹرک کا وہ کافی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ واک تھوڑی سی کر لیں، خاص کر کے رات کا کھانا کھانے کے بعد 7-8 بجے کھا لیں، ہاں جلدی کھا لیں اور تھوڑی سی واک کر کے اس کے بعد آپ ریسٹ کر لیں، تو اس سے کافی حد تک گیسٹرک کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا بیماری جو ہے وہ شوگر ہے۔ آج کل شوگر بڑے لوگوں کو ہے، اور شوگر کنٹرول ہمارے علاقوں میں تو انسولین لگانا یا شوگر چیک کرنے کا کنسیپٹ بھی بڑا کام ہے، اور اب لوگ ایک یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں کہ میں نے چائے نہیں پینی، میں نے یہ نہیں کرنا، ہلکا پھلکا کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس اسپیسیفکلی کوئی ایسا نسخہ ہے، کوئی طریقہ کار ہے جس کو اپنا کے ہم شوگر کو اپنے اوپر کنٹرول لا سکتے ہیں؟ بالکل، شوگر بیسیکلی ایک میں تو جو ریسرچ کیا یہ غذائی بیماری ہے۔ بہت ساری ہماری اوور ڈائٹنگ کی وجہ سے، آرام طلبی کی وجہ سے اور اوور ڈائٹنگ کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ بیماری کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اگر کھانا کم کھایا جائے اور واک کی جائے اور اس کا تھوڑا سا یعنی کہ توجہ دی جائے اس پر، تو کافی حد تک وہ شوگر اس کی خود ہی ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ میڈیسن کی تب ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا اگر لبا کو کسی وجہ سے کوئی ڈسٹرب ہو گیا ہے یا متاثر ہو گیا ہے تو پھر اسے مصنوعی انسولین بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ہمارے یونانی میڈیسن کے اندر بھی بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جو اگر اس کو ابتدا میں دی جائیں تو اس کی شوگر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ لیول کم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علاج کے قابل ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے نا ایک بڑا کنٹروورشل سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ فلاں کے جی بچے پیدا نہیں ہوتے تھے، فلاں حکیم صاحب کے پاس گیا ہے، اس نے جی ایلو میں علاج کرایا تھا، یہ ہومیو میں علاج کرایا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا،
فلاں حکیم کے پاس جاتا گیا آج الحمدللہ جی فلاں کی بچی پیدا ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا. کیا واقعتاً حکیموں کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے, یا یہ واقعتاً ایسا ہے کہ حکمت کا اسپیسیفکلی یہ مردانہ کمزوری کہیں یا کانفیڈنس کی کمی کہیں یا اس کو کوئی بھی چیز بولیں کہ آپ ایسا پالش کر دیتے ہیں, یا کوئی ایسی میڈیسن واقعہ اب سلمان دواخانہ اس بارے میں بڑا مشہور ہوا, ہمدرد بڑا مشہور ہوا, بہت سارے اور مشہور ہوئے, تو یہ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ حکمت کے پاس ان دونوں خواتین اور مرد دونوں کا علاج ہوتا ہے؟ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا اس وقت کہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے یا سیکس کے حوالے سے لوگ میڈیسن, میں ویسے اشتہار بازی کے ویسے خلاف ہوں. ٹھیک ہے, اتنی تشہیر اس پوائنٹ پہ اس کو نوٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جہاں تک بیماری کا تعلق ہے بہت زیادہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. بیماری کم ہوتی ہے تو ذہنی طور پہ لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں وہ پرابلم آتی ہے. اگر صحیح معالج اسے تشخیص کر کے ہلکی میڈیسن سے بھی اس کو درست کر سکتا ہے, یہ جائے کہ وہ اسٹیرائڈ لے یا ایسے لوگوں کے پاس چلے جائے جو وقتی طور پہ اسے میڈیسن دے, وہ میں ویسے اس چیز کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ویسے اگر لیکن علاج ہے, بیماری بھی ہے, علاج ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکمت اس جگہ پہ پہلے نمبر پہ بالکل ہے. ایلو اس میں کم ہے کیونکہ وہ ویسے ہی سائیڈ افیکٹ والی ہے. ایلو میں بھی ہوگا لیکن اس طرف شاید لوگ کا رجحان زیادہ ہماری طب کی طرف ہے, اور یہ چونکہ نیچرل میڈیسن ہے شاید لوگ اس سے زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ اولاد مطلب بے اولادی کے حوالے سے, اس کا بھی واقعی حکمت کے اندر بہت زیادہ اس کی ٹریٹمنٹ ہیں. اللہ پاک نے بہت ساری جڑی بوٹی میں ایسی شفا رکھی ہے جس سے فیمیل کی اووریز کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں, یوٹرس کے بہت ایسے مسائل جسے وہ کنسیو نہیں کر رہی ہوتی. یہ ہم اس کی اسپیسیفکلی وجہ یہ ہے کہ لیکوریا کی وجہ ہو سکتی ہے, رحم کی سوزش ہو سکتی ہے, یا اس کے بچہ دانی کی جو ہے اووریز ہیں ان کی سوزش ہو سکتی ہے. آپ کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ نیچر کے بڑا قریب ہیں, اور نیچر والا علاج نیچر کے قریب ہے. ہومیو اور ایلو تو بالکل ہی وہ بالکل چلا گیا نا. بالکل, میں نے بہت زیادہ ایسے کیسز کا علاج کیا اور وہ ان کو شفا ہوئی ہے, اور لوگ مبارک بات دینے کے لیے باقاعدہ مطلب پہ تشریف لائے ہیں. بلکہ اولاد نرینیا کے حوالے سے آپ نے بہت بڑا کوشچن کیا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگ قبول نہیں کرتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جدید سائنس بھی اس پوائنٹ پر آ چکی ہے کہ اگر 3-4 ہفتے کے اندر اس فیمیل کو ایسی میڈیسن دی جائیں جس کا اس کا جینڈر جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, یہ سائنس بھی اس وقت ثابت کر چکی ہے. اور ہمارے پاس ایک اولاد نرینہ کا ایک اسپیشل ایک نسخہ ہے, یہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں, ممکن ہے پبلک جو ہے اس کو سنے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر لے. 3-4 کیسز ایسے ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈ کے اندر ہیں کہ وہ 4-5 بچیاں ان کی تھیں, اور وہ اولاد نرینہ کے لیے در بدر جا رہے تھے, مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا. میں نے کہا دعویٰ نہیں ہے, اللہ کے فضل سے میڈیسن دیں گے, وہ جو کنسیو ہو جاتا ہے یعنی عمل ٹھہر جاتا ہے, تو پھر اس کے 2.5 مہینے کے بعد ہم دوائی دیتے ہیں. وہ 24 دن کی دوائی ہوتی ہے, الحمدللہ اس کا جینڈر چینج ہو جاتا ہے, اور وہ ہمارے بیٹا ہو جائے اور لوگ دے کے آئیں. اور یہی اگر کسی کی بیٹی کی خواہش ہوگی تو بیٹی بھی مطلب جینڈر چینج ہوتا ہے. نہیں, وہ اصل میں یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں نا, یہ لوگ اس پہ بہت زیادہ پھر وہ آ جاتے ہیں نا, تو یہ بیٹی کا ہونا یا بیٹے کا ہونا بیسیکلی تو ہوتا مرد کی طرف سے, اس میں عورت کا قصور نہیں ہے. وائی ایکسس اور کروموسوم, ہاں جی, ایکس وائی آپ کو پتہ ہے, جو مرد کے ایکس ہوتے ہیں وہ کمیونیشن آگے اندر جا کے وہ سارا سسٹم ہے. کہا جاتا ہے کہ جو پیسہ دولت ہے وہ اللہ نے عورت کے ہاتھ میں رکھا ہے, اور جو اولاد ہے اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے. ہم مرد کو پیسے کا ذمہ دار کہتے ہیں اور عورت کو اولاد. یہ ایک اور میں آپ کو بتاؤں, ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ اگر کسی کی بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو بعض خاندانوں کے اندر مائیں یا مرد کہتے ہیں کہ یہ عورت سے بچیاں پیدا ہو رہی ہیں لہذا ایسے طلاق دی جائے اور دوسری شادی بچے کے لیے کرتے ہیں. حالانکہ بچہ پیدا ہونا یا نہ ہونا اس میں عورت کا قصور نہیں, اور ویسے بھی بیٹیاں یہ مرد کی طرف سے, یعنی اس طرف بھی ہم توجہ نہیں دیتے. یہ چونکہ ایک ہے, لوگوں کو اویئرنس دینی چاہیے. ابھی ہم آئیں گے پنجابی اپنے سیگمنٹ کی جانب بھی. ہوں تو نے آڈی گالے جی کہ پیر خانہ تھوڑا جی الحمدللہ ایک نسبت ہے, ٹھیک ہے جی, مکھاٹ شریف دے میں مرید ہیں, پیر محمد صالح گل چشتی نظامی جی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے صاحبزادے جو ہے اس وقت حضرت مولانا سراج الدین صدیقی صاحب جو ہے وہ ناصر گل صاحب اس وقت موجود ہیں, خدمت دین کر رہے ہیں. یہ میری ایک نسبت ہے ان سے روحانی, اور باقی سیاسی وابستگی اور روحانی وابستگی ایک
حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب سے بھی ہے جو منہاج القرآن کے سرپرست ہیں. ایک بڑے جذباتی کارکن ہونا ہوندا, بڑا ڈائی ہارٹ لو والا, تسی انہاں وچوں میں انشاءاللہ ان کو بہت پسند کرتا ہوں. ویسے تو جتنے بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں تمام علماء کرام جو بھی ہیں میں ان کی ادب اور احترام کرتا ہوں, لیکن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کی فکر کو میں پسند کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ اس دور کے اندر جہاں فرقہ واریت ہے, دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے, لوگ آپس کے اندر دست و گریباں ہیں اور امت مسلمہ انتشار کی جو ہے وہ طرف جا رہی ہے, وہ ایسے ماحول کے اندر امت کو اتحاد بین المسلمین کا درس دے رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں. عالم کفر کے مقابلے میں اس وقت عالم اسلام کا ایک ہونا یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری صاحب اس میں سمجھوں یہ سر فرست. ٹھیک ہے, اور تو آپ بھی پنجابی جی بھی تھوڑا جواب بسا دینا. ابھی تسی یہ بیسیکلی پنڈی گیب نے؟ میں بالکل بیسیکلی پنڈی گیب کے, بائی برتھ تھنے ہو؟ بائی برتھ پنڈی گیب, والد صاحب پنڈی گیب, دادا جان پورا خاندان پنڈی گیب. مطلب اسی آخنے وہ جڑی بازی گال کرنے ہندوہ تے سکھا نے ویلے نے اس تو اسی پہلے نے مطلب تسی بھی جی پراپر پنڈی گیب نے ہو. تساں کدے کوئی ایجا سنگی یار ملا ہوئے جڑا نکیا ہونا تو ہونے تک توڑے نال ہوئے تا جی اس سنگت قائم ہوئے توڑی دوستی تقریباً جتنے کلاس فیلو انہوں نے ہوں بھی ہے, کیونکہ میری مصروفیت کچھ زیادہ ہوگی اس واسطے وہ اتنی گہری نہیں رہی. بہرحال یہ ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, ہر کی نال ادب احترام نہ رشتہ قائم ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کیڑا بندہ جڑا تسی آہنو تحصیل پنڈی گیب نا تو اس توڑی زندگی چ بدلاؤ آندا, بڑا چنگا کمال نہ بندہ ٹھہراؤ نہ جوانی چ یا کیا ٹائم تے بھی توڑا تساں اس کی کوئی گل پسند آ گئی ہو؟ بیسیکل تو چونکہ اسی میں پنڈی رہتا رہا, پھر کچھ اٹک کچھ عرصہ رہا, تو پنڈی گیب شہر لوکل کم بھی دوستاں یا لوگاں نال ملاقات ہوئی ہے. سب تو بڑی تو چیز سارے والد صاحب بھی بہترین سارا آئیڈیل سن, اور وہ ایک زندگی نا سارا بہت بڑا اثاثہ سن, چلے گئے نے. باقی جتنے بھی بزرگان شہر نے سیاسی مذہبی شخصیات ہیں سارا نے انشاءاللہ ادب احترام کرنے ہیں, وہ سارا میں بڑی اچھی نگاہ نہ انہوں نے قدر نہیں لگا. اسی آنے بھی آپ کی کنورسیشن ہے ہوں جڑا ایک ہی آپ کی زندگی نے جڑا تجربہ ہے اس نچوڑ کٹو تساں کو 3-4 لینا ہے پنڈی گیب نے باسیاں واسطے دو. میں سمجھنا جی اس وقت پنڈی گیب نے باسیاں واسطے ایک اہم پیغام ہے کہ تسی اپنی زندگی اس حساب نال گزارو تاکہ تواڈے تو لوگاں کوئی تکلیف نہ ہوئے, کوئی دکھ نہ ہوئے, کوئی تواڈی وجہ تو کوئی پریشان نہ ہوئے. تسی ایک امن نے پیغمبر بن کے اس کائنات وچ رہو تاکہ تسی خود بھی مطمئن ہوو اور دوسرے لوگ بھی تواڈے نال وابستہ بن وہ اطمینانی زندگی بسر کرن. معاملات درست رکھو. اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے میں یہ سمجھنا کہ لوگ معاملات نے معاملے وچ رہ جانے, لین دین نے معاملات وچ, بیہیویئر اور اس مختلف جب ایسے جو مطلب معاملات آ جانے تو لوگ اکثر اس کمزوری آ جانے, برداشت کامل ہو کر برداشت پیدا کرو اپنے اندر. سچ امیزنگ ٹاک وتھ یو جی, بڑی پیاری خوبصورت پرسنالٹی جی. حکیم محمد جمیل جوسفی صاحب بڑے خوبصورت اپنے انداز و بیان کے ساتھ ہمیں مستفید کر رہے تھے. اس دعا کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ان کے پاس مریض آئے اللہ اس کو کامل شفا دے, اور اللہ